دین محمد و آل محمد، دین پروردگار اور مذہب اہل بیت کی احیاء و ترویج کا۔ میری تمہید بڑی لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ میں اب چند جملے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کا، احسان اچھائی نیکی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ دین اسلام کا ایک اہم ترین موضوع وہ ہے عدل، وہ ہے انصاف۔ انصاف اور عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ وصیت نامہ جو میرے مولا امیر کا موجود ہے، امام مجتبیٰ سے فرمایا، اے بیٹا حسن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی، وبالعدل فی الغضب والرضا، اور بیٹا میں وصیت کرتا ہوں غضب کی حالت ہو یا رضا کی حالت ہو، عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ اور عدل کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ عدل کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں العدل اساس بہ قوام العالم۔ مولا امیر فرماتے ہیں عدل وہ بنیاد ہے، عدل وہ اساس ہے کہ جس کے ذریعے یہ عالم قائم ہے۔ اگر عدل نہ ہوتا تو دنیا برباد ہو جاتی اور عالم فاسد ہو جاتا۔ اور دوسرے مقام پہ عدل کی اہمیت کو بیان فرمایا، عدل ساعۃ، توجہ فرمائیے، عدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں ایک لحظے کا عدل اور انصاف 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ کون سا 70 سال؟ جس کی راتیں عبادت خدا میں بسر ہو جائیں اور جس کے دن حالت روزہ میں گزر جائیں۔ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک لحظے کا عدل۔ عدل اور انصاف اپنی زندگی کے تمام امور میں۔ کبھی عدل کی ضد ہے ظلم، ظلم سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے، عدل کو اختیار کرنا۔ اور میرے دوستو، غرر الحکم میں عدل کے موضوع پہ بہت ساری حدیث میرے مولا امیر فرماتے ہیں العدل راس الایمان۔ توجہ فرمائیے، ایمان کا سر جو ہے وہ عدل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ جس میں ایمان نہیں، جس میں عدل نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ سر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا سر وہ حصہ ہوتا ہے جس سے اس باقی شے کی پہچان وابستہ ہوتی ہے۔ پورے دھڑ کی پہچان اس حصے سے وابستہ ہے، اس کو سر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اے علی میری حیثیت بدن کی، تیری سر کی، اگر تو نہ ہو تو میں محمد کی رسالت کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ العدل فضیلت الانسان، انسان کی فضیلت فرمایا عدل ہے۔ العدل زینت الانسان، انسان کی زینت فرمایا عدل ہے۔ حضرت امیر المومنین کی شخصیت بے پناہ فضائل کا مالک علی، لیکن ایک عظمت امیر المومنین کا پہلو وہ ہے عدل علی۔ میرے محترم سامعین، خدا جانتا ہے حضرت امیر المومنین کا عدل بہت کم اس موضوع پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ابلا خدا جانتا ہے عدل علی۔ لبنان کا ایک عیسائی اٹھتا ہے، حضرت امیر المومنین کی شخصیت پہ کتاب لکھتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز امام علی ابن ابی طالب۔ عیسائی جارج جرداق، عیسائی، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب۔
قبلہ اسباب شہادت امیر المومنین پہ، اسباب قتل امیر المومنین پہ بحث کرتے ہوئے صرف ایک جملہ لکھتا ہے، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی کو قتل صرف اس لیے کیا گیا علی عادل بہت تھا، علی بہت بڑا عادل تھا، علی کا عادل لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یا علی تیری عظمت کا کیا کہنا، وہ علی جو کلمات قصار نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان عصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلو شعیرۃ ما فعلت۔ علی مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ 7 اقلیم اگر علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، یہ ساری کائنات علی کو دے دی جائے صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ علی فرماتے ہیں میں کائنات ٹھکرا سکتا ہوں، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا سا چیونٹی کے منہ سے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی کے قتل اور علی کا اور کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ علی عادل بہت جی۔ وہ علی جو فرماتے تھے کہ عثمان نے جو ناجائز جاگیریں دی ہیں لوگوں کو، اور علی فرماتے تھے خدا کی قسم اگر علی کا بس چلا تو جو ناجائز لوگوں کے حقوق غصب کر کے چھین کے عورتوں کو حق مہر میں دے دیا گیا، علی کا بس چلا تو وہ حق مہر بھی لوٹائے گا اور جاگیریں بھی لوٹائے گا۔ کیوں؟ دیکھیے نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرماتی ابن عباس سے فرمائی، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ پیوند لگا رہے ہیں جوتے کو، فرمایا ابن عباس اس میرے جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا مولا قطع نظر اس کے کہ آپ کا جوتا ہے، اس جوتے کی تو کوئی حیثیت نہیں جس پہ اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ مولا امیر فرماتے ہیں خدا کی قسم ابن عباس تمہاری اس حکومت کی علی کی نگاہ میں اس جوتے جتنی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن علی نے حکومت کو صرف اس لیے قبول کیا تاکہ میں عدل کر سکوں، لوگوں کے حقوق لوگوں تک پہنچا سکوں، میں عدل کر سکوں۔ مجھے بتائیے وہ علی، وہ امام المتقین جو چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینتا، بتائیے میرا اس علی سے کیا رشتہ ہے اور میرا اس علی سے کیا واسطہ ہے، اور وہ انسان علی کا کیا لگتا ہے جو بہنوں کے حقوق کھا جائے، جو بیٹیوں کے حقوق دبا جائے، جو یتیم بیوہ کا حق کھا جائے، جو ہمساؤں کے حقوق غصب کر لے، جو بے وارثوں کے حقوق ہڑپ کر کے، جو سادات و مساکین کا حق کھا کے جو یہ کہے میں علی کا شیعہ ہوں، وہ تو چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینتا، تو کس منہ سے کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں؟ وہ تو اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار۔ قبلہ نہج البلاغہ میں خط ہے حضرت امیر المومنین کا، غالباً 28واں خط ہے۔ حاکم شام نے، معاویہ نے حضرت امیر کو ایک جملہ لکھا تھا، اس جواب میں میرے مولا نے خط لکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں قلت انی اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابعیہ۔ معاویہ تو نے جو یہ لکھا ہے کہ علی تجھے وہ وقت بھول گیا کہ جب جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے، اے علی تجھے وہ وقت بھول گیا کہ تجھے بھی گھسیٹ کے دربار کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ تجھ سے بیعت لی جائے۔ یہ جملہ لکھ کے نا میرے مولا امیر خدا کی قسم بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرمایا لقد اردت ان تضم فمدحت، معاویہ
تو یہ جملہ لکھ کے چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو نے تو تعریف کی ہے۔ تو یہ جملہ لکھ کے چاہتا تھا علی کی توہین کرنا، لیکن تو نے تو تعریف کی ہے۔ تو چاہتا تھا علی کو رسوا کرنا، تو خود رسوا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے ما علی المسلم من غضاضۃ ان یکون مظلوما۔ فرمایا معاویہ یاد رکھ، مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے مظلوم ہونا تو عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ تو نے یہ جملہ لکھ کے ثابت کر دیا علی مظلوم تھا، علی ظالم نہیں تھا۔ ظالم وہ تھے جو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، علی کا دامن تو ایک دن کے لیے بھی ظلم سے آلودہ نہیں۔ او دوستو، اپنی زندگیوں میں عدل کو نافذ کرو۔ اور سمجھتے ہو کتنا حساس معاملہ ہے یہ، کتنا باریک معاملہ ہے یہ۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک عامل کی، گورنر کی شکایت آئی مولا امیر کے پاس، نہج البلاغہ میں موجود اس کو خط لکھتے، فرمایا قد بلغنی انک جرت الارض، مجھے پہنچی ہے تمہارے متعلق یہ شکایت کہ تو بیت المال کی زمین کو ہڑپ کر گیا، واکلت ما تحت یدیک واخذت ما تحت قدمیک، جو کچھ تیرے ہاتھ میں تھا وہ تو نے ہڑپ کر لیا، کھا لیا، جو کچھ تیرے قدموں کے نیچے تھا اس پہ تو نے قبضہ کر لیا۔ فرمایا یاد رکھ، ارفع الی حسابک، میں علی حکم دیتا ہوں اپنا سارا حساب کتاب میری طرف لکھ بھیجو۔ وَعْلَمْ أَنَّ حساب اللہ اعظم من حساب الناس، او گورنر یاد رکھ اللہ کا محاسبہ انسانوں کے محاسبے سے بھی زیادہ سا، اللہ کا محاسبہ انسانوں کے محاسبے سے زیادہ سا۔ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ کی معصیت، خلوت و تنہائی میں اللہ کی معصیت سے بچ جا، تو سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، خلوت و تنہائی کے مقام پہ اللہ کی معصیت سے بچ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کو جس ذات نے تیرا فیصلہ کرنا ہے، تیرے گناہ پر گواہ وہی ذات۔ جی آئے ہے قبلہ، عدل علی میں اصفہان سے بیت المال کا کچھ سامان آیا، 7 برابر حصوں میں تقسیم کیا، ایک روٹی آئی، اس روٹی کو بھی 7 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ دکھا گئے علی کی عدالت، کوئی ایک وہ آئے ہے قبلہ۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت امیر کے خلاف شکایت آئی، حضرت عمر کے دور شکایت آئی۔ میں اس بات کو سنانے سے پہلے یہ وضاحت کروں، عرب میں یہ رائج تھا کہ کسی کو عزت اور اہمیت اور عظمت دینا مقصود ہوتی تو اس کو کنیت سے خطاب کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، کنیت یا ابو الحسن۔ لیکن اگر کسی کو عزت و عظمت بخشنا مقصود نہ ہوتا تو اس کا نام لے کے خطاب کرتے۔ حضرت امیر المومنین کو بھی دربار میں بلا لیا گیا اور فریق مخالف بھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو الحسن، اپنے فریق مخالف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مولا امیر کے چہرے پہ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے۔ عمر پوچھتا ہے یہ ناگواری کیسی؟ فرمایا تو عدل کیا کرے گا؟ مجھے تیری عدالت پہ شک ہے، مجھے کنیت سے پکارا، میرے فریق مخالف کو نام لے کے پکارا، یا مجھے بھی نام لے کے پکارتا یا اس کو بھی کنیت سے پکارتا، مجھے کنیت سے پکارا، اس کو نام لے کے پکارا۔ اللہ عدل علی، ہائے 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 قبلہ۔ ایک آئی ہے کتاب پیچھے چند سال پہلے میرے پاس قم سے، علی از دیدگاہ خلفاء، لکھنے والے نے بڑی زحمت کی ہے۔ خلفاء کی نگاہ میں علی کیا تھا، وہ سارے اہل تسنن کی کتب سے مواد ایک مقام پہ جمع کیا ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، رحلت پیغمبر کے بعد ایک دور دراز کا صحابی پیغمبر مدینہ پہنچا اور سرکار دو عالم کی رحلت کی اطلاع نہیں تھی اس کو،
پوچھا تو فرمایا، بتایا گیا کہ پیغمبر تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کہا اب جانشین کون ہے؟ کہا جی وہ فلاں صاحب ہیں۔ تو آئے دربار میں، اللہ اکبر، کہا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اب جب تم آئندہ آؤ گے تو میں تمہیں اعلیٰ نسل کی اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں عطا کروں گا۔ اب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، تم ہو جانشین پیغمبر، وہ پیغمبر والا وعدہ پورا کرو۔ حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت امیر کو دربار میں طلب کیا گیا، کھجوروں کا تشت بھرا پڑا اور حضرت امیر سے خواہش کی گئی کہ کھجوریں اٹھا کے دیں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے کھجوریں دے دیں۔ وہ صحابی کھجوریں لینے کے بعد عرض کرتا ہے یا ابو بکر سے کہتا ہے کہ اتنا سارا ہی کام کرنا تھا تو علی کو زحمت کیوں دی گئی؟ کہا تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ وعدہ کیا تھا رسول اللہ نے، تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ رسول اللہ نے کھجوریں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ علی کو زحمت اس لیے دی میں نے کہ شب ہجرت پیغمبر نے مجھ سے فرمایا تھا، علم یا ابا بکر ان کفی وکف علی فی العدل سواء۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ابو بکر یاد رکھنا، علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ اللہ عدل جی قبلہ سنتے ہو نا؟ یہ میرے مولا امیر نے 2 پراہن خرید فرمائے، 2 لباس خریدے، ایک قیمتی لباس، ایک کم قیمت لباس۔ قیمتی لباس قمبر کو عطا کیا۔ شاہ صاحب قبلہ حضرت امیر کی سیرت میں یہ جملہ موجود ہے، پوری زندگی حضرت امیر کی جب بھی کبھی 2 چیزوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوتا تھا، یہ فیصلہ فریق مخالف پہ چھوڑا کرتے تھے کہ پہلے تو انتخاب کر لے، جو بچ جائے گی وہ علی لے لے گا۔ قیمتی لباس قمبر کو عطا کیا، کم قیمت لباس اپنے لیے رکھا۔ میں ایک جملہ کہوں، دنیا کے بادشاہوں کے غلاموں کے بڑے قیمتی لباس ہوں گے، اور دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں کو ریشم کے اور سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے لباس بھی پہناتے ہوں گے، لیکن یاد رہے یہ بات کہ دنیا کے بادشاہ قیمتی لباس پہنا کے بھی غلاموں کے احساس غلامی کو مٹا نہیں سکتے، احساس غلامی کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ قیمتی لباس دیتے اسی لیے ہیں کہ تو میرا غلام ہے، لہذا یہ قیمتی لباس پہن۔ رب کعبہ کی قسم، جب مولا امیر نے دیا ہے نا قمبر کو قیمتی لباس، قمبر کہتا ہے آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ قیمتی لباس پہنے، کم قیمت لباس میں پہنتا ہوں۔ میرے مولا امیر نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے قمبر کے احساس غلامی کو مٹا دیا۔ فرمایا اس لیے نہیں کہ تو علی کا غلام ہے، فرمایا تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، جوان کو قیمتی لباس زیب دیتا ہے، ضعیف کو کم قیمت لباس۔ اللہ عدل علی، اللہ عدل علی۔ دکھاؤ گے علی کی عدل کی مثالیں؟ قبلہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا دکھائیے، دنیا کے حکمران وہ آتے ہی اسی لیے ہیں تخت حکمرانی پر کہ جھوٹے فریب اور وعدے کر کے کہ میں یہ دوں گا، میں وہ دوں گا، لیکن خدا کی قسم یہ کائنات میں علی عادل امام ہے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں من احبنا فلیستعد لجلباب الفقر، یاد رکھو جس نے علی سے محبت کرنی ہے اسے فقیری کا پیراہن پہننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بتاؤ مجھے دنیا میں کون ہے ایسا انسان
جو اپنی تعریف پہ خوش نہ ہوتا ہو، اپنی تعریف میں غلو کو پسند نہ کرتا ہو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے قصیدے پڑھے جائیں، میری تعریفیں کی جائیں، لیکن یہ علی ہے جو فرماتے ہیں حلق فی رجلان محب قال و مبغض قال. میرے بارے دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، علی سے دشمنی کرنے والا بھی ہلاک ہو گیا، اور علی سے محبت میں علی کو علی کے مقام سے بڑھانے والا بھی ہلاک ہو گیا. مجھے محب چاہیے لیکن غالی محب نہیں چاہیے. مجھے محبت کے دعوے میں بڑھا دینے والا میرے مقام سے، وہ مجھے درکار نہیں. بتاؤ علی رب اور علی اللہ کے نعروں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ علی تو فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے. علی رب نہیں، علی تو عبد خدا ہے. علی تو اللہ کی عبودیت پہ فخر کرتا ہے. اللہ ہر عدل علی. مجھے دکھاؤ دنیا میں جملہ کہوں گا، موجیاں والا اور دور دراز سے آئے ہوئے مومنین اس جملے کی قدر کیجئے گا. دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آئے؟ نہیں مصائب نہیں. کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آئے اور بھائی کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھنے کی بجائے قاتل کا قصیدہ پڑھے؟ دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکو گے. یہ ایک مثال ہے تو علی کے مورد میں مثال ہے جب میدان خندق میں عمر کی بہن آئی ہے نا بھائی کی لاش پر. ہائے 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 ہائے. قبلہ میں پس منظر ایک جملہ کہنے دیجیے. طریقہ کیا ہوتا تھا یار؟ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو اپنے فریق کو قتل کر لیتا تھا اس کا لباس جنگ، سلاح جنگ، اس کے ہتھیار سب کچھ لوٹ لیتا تھا اس کا. یہ قاتل اپنا حق سمجھتا تھا. لیکن جب میرے مولا علی نے بلکہ کل ایمان نے جب کل کفر کا سر کاٹا، کل ایمان نے جب کل کفر کا سر کاٹا، اور عمر جو سردار تھا جس کی زرہ میں، جس کے خود میں قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، جس کی تلوار کے اس نیام میں قیمتی ہیرے و جواہرات لگے ہوئے تھے، خدا کی قسم نہ خود کو ہاتھ لگایا، نہ نیام کو ہاتھ لگایا، نہ زرہ کو ہاتھ لگایا. کل کفر کا سر کاٹ کے پیغمبر کے قدموں میں ڈالا. اور جب آئی ہے نا عامر کی بہن بھائی کی لاش پہ، بھائی کی لاش کی کیفیت کو دیکھ کے یہ جملہ کہتی ہے، مرثیہ بھول گیا، کہتی ہے لو کان قاتل عمر غیر قاتل ہی لبقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعى ابوہ بیضۃ البلد. کہتی ہے بھیا اگر علی کے سوا تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھے روتی رہتی، لیکن کیا کروں تیرا قاتل اتنا شریف ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کہتی لیکن کیا کروں، لیکن قاتلہم لا نظیر لہو، تیرا قاتل وہ ہے جس کی کائنات میں نظیر ہی نہیں ہے. تیرا قاتل اتنا کریم ہے جس نے نہ تیری زرہ کو ہاتھ لگایا، نہ تیری تلوار کو اٹھایا، نہ تیرے خود کو چھیڑا. وَقَانَا يُدْعَى ابُوهُ بَيْضَةَ الْبَلَدِ، اس لیے کہ تیرا قاتل اس کا بیٹا ہے جسے بیضۃ البلد کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. یہ ہے عدل علی، جو قاتل میں بھی عدل کرے. اور فرمایا نہج البلاغہ، حضرت ایک مقام پہ فرماتے ہیں جو عدل کو برداشت نہ کرے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے. جو عدل کو برداشت نہ کر سکے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے. وہ میرے محترم سامعین، وہ مومنین موجیاں والا، حاضرین جلسہ جامعہ حیدریہ، دین کی نزاکت اور باریکی کو سمجھ. دین کو بوفے نہ بناؤ، بوفے
بوفے سسٹم سمجھتے ہیں نا؟ بوفے، ماہ مبارک رمضان گزرا ہے تو بوفے کیا ہوتا ہے؟ 8-10 قسم کے کھانے یا اس سے بھی زیادہ، 5-7 قسم کی سویٹ ڈشیں، بڑی قسم کے سلاد، وہ 300 روپیہ فرض کیجیے آپ سے لے لیتے ہیں۔ قیمت ایک ہی ہے، جو چاہے جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں کھائیں۔ پھر انسان کیا کرتے اپنے مزاج کے مطابق لے لیتا ہے۔ دین بوفے نہیں ہے کہ تیرا مزاج چاہا وہ شے لے لی باقی کو چھوڑ دیا، نہیں، بوفے نہ بنا۔ دین میں عزاداری کو لے لیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو لے لیا، خمس کو چھوڑ دیا، خمس کو لے لیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو لے لیا، امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہیں۔ دین اختیار کرو تو پورے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دین بوفا سسٹم کا نام نہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے، میرے محترم سامعین، مجھے بتائیے وہ ہاتھ جو ماتم حسین کے لیے اٹھتا ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے کیوں نہیں اٹھتا؟ جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھتا ہے وہ ماتم حسین کے لیے کیوں نہیں اٹھتا؟ وہ ہاتھ جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھے اسے غم حسین میں بھی اٹھنا چاہیے، اور وہ ہاتھ جو غم حسین میں بلند ہوتے ہیں اسے تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی اٹھنا چاہیے۔ قبلہ مجھے یاد ہے آغا فلسفی بہت بڑے خطیب شہیر گزرے ہیں، مراجع کی مجالس پڑھا کرتے تھے آغا فلسفی ایران۔ قبلہ میں نے ان کی ایک تقریر مجھے یاد ہے، وہ فرماتے تھے یہ جو تم سن رکھا ہے نا پل صراط کے متعلق، تلوار سے تیز، آگ سے زیادہ گرم اور بال سے باریک، وہ فرماتے تھے یہی دنیا پل صراط ہے۔ ہائے ہائے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میں پل صراط سے گزر سکتا ہوں یا نہیں، فرمایا اگر دنیا میں رہتے ہوئے دین کا دامن نہ چھوڑے وہ گزر گیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے جس کا دین کا دامن چھوٹ گیا وہ رہ گیا، یہی پل صراط۔ عدل اور ظلم سمجھتے ہو کتنی باریکی ہے؟ قبلہ صفوان جمال، بس میں ختم کر رہا ہوں، صفوان جمال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی۔ جمال نام نہیں ہوتا، جمال پیشہ تھا، جس طرح آج رینٹ پہ کرائے پہ کاریں موٹر سائیکلیں لوگ رکھتے ہیں دیتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ لوگوں نے رکھے ہوتے تھے جو کرائے پہ دیتے تھے۔ جمال نے، صفوان جمال نے ہارون کو، جسے دنیا رشید کہتی ہے، ہارون کو کرائے پہ اونٹ دیے۔ جملہ سننا، دین کی باریکی کو سمجھنا۔ وہ پل صراط جو باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، وہ باریکی یہ ہے۔ اونٹ دیے ہارون کو، امام کو اطلاع ملی، صفوان سے فرمایا صفوان میں نے سنا ہے تو نے ہارون کو اونٹ دیے؟ جی مولا میں نے وہ حج کے لیے دیے ہیں، یعنی ظلم کرنے کے لیے یا کسی گناہ کے لیے میں نے نہیں دیے، میں نے تو دیے ہیں، وہ حج پہ جا رہا ہے تو حج کے لیے۔ اور اس زمانے کا حج آج کی طرح تو نہیں ہے کہ 40 دن کا پیکج ہے، ادھر گیا اور 40 دن واپس آ گیا، 6 ماہ لگ جاتے تھے، مکہ میں قیام، مدینہ میں قیام۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے حج کے لیے دیے ہیں، لیکن تیری یہ تمنا تو ہے نا ہارون جائے حج کر کے 6 ماہ بعد واپس آئے اور تجھے اونٹوں کا کرایہ ملے، زندہ رہے گا تو کرایہ ملے گا نا، یہ تو تیری تمنا ہے۔ کہتا ہے جی مولا یہ تو تمنا ہے۔ فرمایا صفوان تو نے سوچا نہیں ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے، ظالم کی زندگی کی تمنا بھی ظلم ہے، تو ظلم میں معاون ہو رہا ہے، یہ ہے دین کی باریکی۔ مجھے بتائیے جھوٹ حرام ہے یا نہیں؟ غنا حرام ہے یا نہیں؟
مجھے بتائیے اگر منبر سے کوئی جھوٹ بول رہا ہو اور آپ نیچے سے واہ واہ کر رہے ہو، یہ جھوٹے کی تائید ہے یا نہیں؟ راگ و رنگ کی آوازیں ہوں اور آپ نیچے سے تائید کر رہے ہوں۔ اگر زندگی ظالم کی تمنا حرام ہے تو گناہ کی تائید کرنا کہاں سے جائز ہے؟ بتائیے۔ اس دین کی باریکی کو سمجھو، عدل کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، عدل کا اپنی زندگیوں میں نفاذ کرو۔ علی عادل امام، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ جارج جرداق لکھتا ہے علی کا کوئی جرم نہیں تھا، بار بار فرماؤ علی کیوں قاتل ہوئے؟ لشدت عدلہ ہی، صرف اس لیے کہ علی عادل بہت، صرف اس لیے علی عادل بہت تھا۔ قبلہ شہد کے مشکیزے آئے، آغاز سے شہد کے مشکیزے بیت المال میں کوفے کے سارے یتیم کر کے علی اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو شہد چٹا، اور یہ روایت میری نگاہ سے گزری۔ سر اقدس پہ جب ضرب لگ گئی اور طبیب نے یہ تجویز کیا کہ مولا کو دودھ پلایا جائے، ازادار خدا جانے کہاں سے کوفے کے یتیم بچے دوڑتے ہوئے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر یتیم کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، کہتا تھا مولا آپ دودھ نوش فرمائیں، آپ کے بعد ہمارا، آپ کے بعد ہمارا۔ وہ علی اللہ، اللہ، ہر یتیم کے ہاتھ میں ایک پیالہ دودھ کا، مولا آپ دودھ پئیں، اللہ آپ کو شفا۔ اس لیے کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو ایمان اس کا باپ ہو۔ قبلہ جب دفن کر کے لوٹے ہیں نا شہزادے، جناب حسنین جب دفن کر کے لوٹے، کوفے میں داخل ہوئے، ایک خرابے سے رونے کی آواز آئی، بلند آواز سے کوئی گریہ کر رہا۔ شہزادے داخل ہوئے، دیکھا ایک ضعیف ہے، زمین گیر ہے، زمین پہ پڑا تڑپ رہا ہے، شدت درد سے کرا رہا۔ پوچھا ضعیف تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ سنو گے جملہ؟ کہتا ہے میں بیمار ہوں، زمین گیر ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، روتا اس لیے ہوں آج تیسرا دن ہو گیا ہے۔ آج سے 3 دن پہلے ایک عبد خدا آتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے دوا بھی کھلاتا، اپنے ہاتھ سے مجھے غذا بھی دیتا، صبح و شام میرے پاس آتا تھا، نہ جانے کیا ہوا آج تیسرا دن ہے وہ عبد خدا میری خبر گیری کے لیے نہیں آیا۔ شہزادوں نے پوچھا بابا اس کا نام بتا سکتا ہے؟ کہتا بیٹا میں نے تو کئی بار پوچھا تھا، اے میرا محسن اپنا نام تو بتا۔ وہ سن کے یہی کہتے تھے تجھے نام سے کیا غرض ہے، میں تو خدا کے لیے تیری مدد کرتا ہوں، میں تو خدا کے لیے خبر گیری کے لیے آتا ہوں۔ شہزادوں نے پوچھا بابا اس کی کوئی اور نشانی تجھے معلوم ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھیں تو نہیں ہیں کہ میں دیکھ کے بتاتا، ہاں ایک نشانی اس کی یہ تھی، جب تک میرے پاس بیٹھا رہتا اس کی زبان ذکر خدا میں مشغول رہتی تھی، اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ رہتا اور یہ جملے کہتا تھا، جالس مسکین مسکینا وجالس غریب غریبا، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک پردیسی ہے جو دوسرے پردیسی کے پاس بیٹھا ہے۔ شہزادوں نے پہچان لیا، فرمایا اے ضعیف ہو کوئی عام انسان نہ تھا، ہمارا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وہ اس زمانے کے شقی ترین نے ضرب ماری، ہم اپنے بابا کو
دفن کر کے آ رہے ہیں۔ عزادارو وہ ضعیف کہتا ہے بیٹو مجھ پہ ایک احسان کرو، مجھے بھی لے چلو علی کی قبر پہ۔ عزادارو شہزادے لائے ضعیف کو قبر پہ، قبر علی پہ سر رکھ کے یہ جملہ کہتا تھا میرا اللہ علی جیسے شفیق کے بعد مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اور جب علی جیسا شفیق نہ رہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله اللهم اجعل عاقب امورنا خيرا اللهم اجعلنا كما تحب وترضى میرا اللہ بحق محمد و آل محمد جمی حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، طلاب کرام علماء اعظام اس دینی درسگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، شر شیاطین شر جن و انس حادثات زمانے سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو علم و علماء کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔